ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق اللہ العظیم. چھوڑ کر گھر بار اپنے آ گئے سارے غلام. چھوڑ کر گھر بار اپنے آ گئے سارے غلام. اے ضیاء الاولیاء اب تو کرم فرمائیے. اے ضیاء الاولیاء اب تو کرم فرمائیے. آپ کے فرقت میں اب ٹکڑے ہوا جاتا ہے دل. آپ کی فرقت میں اب ٹکڑے ہوا جاتا ہے دل. اپنی آنکھیں دوں بچھا تشریف تو لے آئیے. اپنی آنکھیں دوں بچھا تشریف تو لے آئیے. جو ہوئے عرس ضیاء الحق بخاری میں شریک. جو ہوئے عرس ضیاء الحق بخاری میں شریک. بالیقین وہ ہو گئے جنت کی کیاری میں شریک. بالیقین وہ ہو گئے جنت کی کیاری میں شریک. چادر و گاگر کا منظر دیکھ کر ایسا لگا. چادر و گاگر کا منظر دیکھ کر ایسا لگا. آج ہے خواجہ پیا عرس بخاری میں شریک. آج ہے خواجہ پیا عرس بخاری میں شریک. رہ گئے ہوتے میرے ابا ہمیشہ لاولد. رہ گئے ہوتے میرے ابا ہمیشہ لاولد. گر نہ ہوتے آ کے اس عرس بخاری میں شریک. گر نہ ہوتے آ کے اس عرس بخاری میں شریک. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کے دوست پرہیزگار ہی ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ کے تناظر میں دیکھیں کہ مشائخ لناوا میں کتنے لوگ ہیں جو کھڑے اترتے ہیں تو سب سے پہلے جد اعلیٰ سادات گدڑی شاہ پیوا حضور سیدنا سرکار شاہ ضیاء الحق بلخی بخاری رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی دیکھتے ہیں. آپ کی ذات بابرکات، جس نے اطلس و وکم خواب کا لباس ترک کر کے گدڑی پہن کر تقوی اختیار فرمایا، تو اس تقوی شعاری کے بنیاد پر آیت کریمہ کی روشنی میں یہ اللہ کے دوست ہوئے. ان کے بعد سرکار انوار الاولیاء عبدالشکور رحمت اللہ علیہ نے دنیا سے ترک تعلق کر کے تقریباً 12 سال تک بھٹنی کے جنگل میں عبادت و ریاضت کی، جن کے تقوی کا یہ عالم کا کہ جنگل کے پتے گھاس پھوس پر قناعت کی. تو اس تقوی شعار کے بنیاد پر آیت کریمہ کی روشنی میں یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنا دوست بنا لیا. تیسری ذات حضور سیدنا سرکار تاج الاسفیاء علیہ الرحمہ کی ہے، جن کی عبادت اور ریاضت دیکھ کر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ جائے. اللہ اکبر. برسہ برس ایک ہی عیدگاہ میں معتکف رہ کر زمانے کو بھلا دیا اور صرف اللہ کے ہو کر رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنا دوست بنا لیا. اب آگے سنیے، جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، تقوی شعار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک تمغہ عطا فرما دیتا ہے، اور وہ تمغہ یہ ہے: تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یعنی یہ جنت ہے اور اس کے وارث ہم اپنے بندوں میں انہیں بنائیں گے جنہیں زیادہ متقی اور پرہیزگار پائیں گے.
ہماری گفتگو کا محاصل یہ ہوا کہ سرکار ضیاء الاولیاء متقی ہے تو بلا شبہ جنت کے وارث ہوئے، سرکار انوار الاولیاء متقی ہے تو بلا شبہ جنت کے وارث ہوئے، سرکار تاج الاسفیاء علیہ الرحمہ متقی ہے تو بلا شبہ جنت کے وارث ہوئے۔ اس لیے ہم ان بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے اور ان سے لو لگا لیا، تو جس جنت کے وارث ہے قیامت میں جو جنت ان بزرگوں کو ملے گی اسی جنت میں ہم غلاموں کو بھی داخل کر دیں گے، پھر ہم بھی جنتی ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے والد گرامی مولانا شمشاد احمد برکاتی نے کہا تھا کہ نہ گھبرا حشر میں شمشاد برکاتی تجھے جنت، نہ گھبرا حشر میں شمشاد برکاتی تجھے جنت عطا کروائے گی الفت، عطا کروائے گی الفت، ضیاء الحق بخاری کی عطا کروائے گی الفت، ضیاء الحق بخاری کی۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تو اللہ والوں کو کرامت کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، درگاہوں پر آ جانے کے بعد کرامتیں تلاش کی جاتی ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ جن کی آستانہ ہے ان کی کوئی بھی کرامت ہے؟ اے اس سے مقدس میں آنے والوں، کرامتیں ڈھونڈنے والوں، محمد ضیاء عینی تمہیں حقیقت پر مبنی ایک جملہ دینے جا رہا ہے۔ تمام لوگ گوش بر آواز ہو کر سنیں کہ آپ لوگ جن کے عرس میں آئے ہیں یہاں کرامت نہ تلاش کرے، میاں کرامت تو ان کی در کی لونڈی ہے، بلکہ جو چیز اس بارگاہ سے وابستہ ہو جائے وہ بھی با کرامت ہو جاتی ہے۔ پھر بھی تمہیں اسرار ہے کرامت ہی دیکھنے کا، تو مجھے دیکھو میں ضیاء الاولیاء ہوں، مجھے دیکھو میں کرامت تاج الاسفیاء ہوں، میں اپنے باپ کی مراد ہوں۔ میرے باپ نے اس بارگاہ سے اشک بہا کر اور گریہ وزاری کر کے مانگا تھا، پتہ یہ چلا کہ اس بارگاہ میں آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ صدق دل سے نم آنکھوں سے، صدق دل سے نم آنکھوں سے، دل کی گہرائی سے جو مانگتا ہے، دل کی گہرائی سے جو مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، بلکہ اتنا سب کچھ ملتا ہے کہ زندگی بھر کسی در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ان کی شان تو یہ ہے بھوکے رہتے ہیں یہ اوروں کو کھلا دیتے، بھوکے رہتے ہیں یہ اوروں کو کھلا دیتے، کو کھلا دیتے۔ کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ حضرات محترم، بات چل رہی تھی کہ کرامت کی، تو آئیے کرامت کی جھلک دیکھیں تاکہ شرف و بزرگی کا کوئی پہلو خالی نہ رہ جائے۔ یہ کون ہے؟ سرکار عطائے رسول محمد حسین رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ ایک بار نیپال مریدوں کے یہاں تشریف لے گئے۔ جس مرید کے یہاں آپ قیام فرما رہے تھے وہاں ایک مرغا ذبح کیا اور دیگر مریدوں کے یہاں ملاقات کی غرض سے چلے گئے کہ چونکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ ایک مرغا 1.25 کلو چاول میں سب کو کھلا دیتے، خواہ مریدوں کی تعداد کتنی بھی زیادہ ہو۔ میرے ابا نے اس تعلق سے بھی ایک شعر لکھا ہے، ملاحظہ فرمائے۔
کھلا دے مختصر چاول میں جو سارے مریدوں کو، کھلا دے مختصر چاول میں جو سارے مریدوں کو، ہے بابرکت وہ شہزادہ، ہے بابرکت وہ شہزادہ ضیاء الحق بخاری کا، ہے بابرکت وہ شہزادہ ضیاء الحق بخاری کا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نے مرغہ ذبح کیا اور دیگر مریدوں کے یہاں ملاقات کر رہے تھے، تب مرید کی بیوی نے ذبح کیا ہوا مرغہ برتن میں رکھ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ادھر بلی آئی اور گوشت کھانے لگی۔ بس کیا تھا کہ چند بوٹیاں بچی تھی کہ مرید کی بیوی نے دیکھ لیا۔ بس کیا تھا کہ اس نے پھکنی اٹھائی اور بلی کو مارا، حتیٰ کہ بلی مر گئی۔ پھر جلدی جلدی بلی کو کاٹ کر اسی کا گوشت بھی مرغا کے ساتھ پکا ڈالا۔ جب شام کو عطائے رسول محمد حسین رحمت اللہ علیہ آئے، دسترخوان پر کھانا لگایا گیا تو آپ نے پوچھا یہ کس چیز کا گوشت پکایا ہے؟ مرید نے کہا حضور مرغا تو ہے جسے آپ نے ذبح کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو بلاؤ۔ بیوی آئی تو اس سے بھی یہی سوال پوچھا کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ بیوی نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر آپ جلال میں آ گئے اور دسترخوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کھانے کے برتن میں جتنے لوگ ہو اور جو بھی ہو باہر آ جاؤ۔ اتنا حکم پاتے ہیں پلیٹ میں سے مرغا کو اور بلی میاؤ میاؤ کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ پھر آپ نے دسترخوان کو چھوڑ دیا اور انتہائی غصے کے عالم میں اپنے خاندان لوٹ آئے اور اپنے خاندان والوں کو وصیت فرمائی کہ اس برادری میں ہماری کوئی اولاد آج کے بعد مرید نہ کرے۔ الحمدللہ آج کے بعد ضیاء خاندان میں کوئی فرد مرید نہیں کرتا۔ سرکار عطائے رسول محمد حسین کی شان دیکھیے کہ ذبح شدہ مرغا اور بلی کو بھی زندہ کر دیا۔ اسی لیے ایسے موقع پر بھی میرے ابا نے ایک شعر لکھا ہے، سماعت فرمائے۔ جلا دے مرغ غربا ایک دم میں ان کا بیٹا، پھر جلا دے مرغ غربا ایک دم میں ان کا بیٹا، پھر خدایا ہوگا کیا رتبہ، خدایا ہوگا کیا رتبہ ضیاء الحق بخاری کا۔ وقت زیادہ لے لیا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے بہت سے مہمان آپ سے خطاب کریں گے، آپ لوگ سب کو سنیں اور عمل کریں اور دعا فرمائے کہ آئندہ میں اس منبر پر خطیب اعظم بن کر آؤں اور خطاب کروں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا حافظ۔